ایک مرتبہ کی بات ہے جب خلیفہ ہارون رشید تفریح کے لیے نکلے رات کے وقت میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ایسا غریب تو نہیں جو رات کو بغیر کھانا کھائے سو گیا ہو یا اس کے گھر چولہا نہ جلا ہو۔ یہی دیکھنے کے لیے جب خلیفہ بادشاہ ہارون رشید نکلے تو دیکھتے ہیں کہ راستے میں 4 خفیہ لوگ ہیں جو خلیفہ کو دیکھتے ہی بھاگنے لگے۔ تو خلیفہ کو یہ احساس ہوا کہ ہو نہ ہو یہ لوگ چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رکو، بھاگو نہیں، میں تمہاری طرح ہی چور ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد جب چوروں نے سنا تو وہ تھم گئے، رک گئے اور خلیفہ کے ساتھ ہو لیے۔ تو خلیفہ بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا کہ بتاؤ تم کس ارادے سے اور کدھر جا رہے ہو؟ ان چوروں نے کہا کہ ہم چور ہیں اور چوری کرنے جا رہے ہیں، کیا تم بھی ہمارے ساتھ چوری کرنا پسند کرو گے؟ بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میری کچھ شرائط ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں میں کون کون سی اور کیا کیا خوبیاں ہیں جو ہمارے چوری میں تعاون کر سکے۔ تو ایک چور کہتا ہے کہ میرے اندر ایسی خوبی ہے کہ بلڈنگ، عمارت، مرضی جتنا اونچا ہو، میں اپنے کمر پر رسہ باندھ لوں تو بلڈنگ کی، اس عمارت کی اونچائی تک پہنچ سکتا ہوں، عروج تک پہنچ سکتا ہوں، اور چوری کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسرے سے پوچھا کہ تمہارے اندر کیا خوبی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر زمین کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہو تو میں زمین کی مٹی کو سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کتنا نیچے چھپا ہوا ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں جسے رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں اسے دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں۔ اور چوتھا کہتا ہے کہ رات کو کتا جو کچھ بھی بولے گا میں اسے سمجھ جاتا ہوں اور میں بتا دوں گا کہ کتا کیا کہتا ہے۔ اور خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا کہ دوست تو بھی بتا تیرے اندر کیا خوبی ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کو پھانسی ہو رہی ہو اور میں اپنا سر ہلا دوں تو اس کی پھانسی وہیں پہ رک جاتی ہے، پھر اسے رہا کر دیا جائے گا۔ اتنا سننے کے بعد چوروں کے دل میں بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اگر ہم چوری کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے تو یہ دوست ہمارا اپنا سر ہلا دے گا، جس کی وجہ سے اگر ہمیں پھانسی بھی ہو رہی ہو تو ہم بچ جائیں گے۔ اتنا ہونے کے بعد وہ چاروں اور خلیفہ ہارون رشید ساتھ ہو لیے اور چوری کے ارادے سے چلنے لگے۔ تو بادشاہ نے روک کر ان لوگوں سے کہا کہ سنو، چوری کہاں کرنی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جائیں گے کسی کے یہاں چوری کریں گے۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ ادھر ادھر چوری کرنے سے کیا ہوگا، چلو آج بادشاہ کے یہاں چوری کرتے ہیں۔ بادشاہ کا جو خزانہ ہے کہاں ہے مجھے معلوم ہے۔ اتنا سننے کے بعد چور بھی اس پر رضامندی دکھاتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک شخص جس نے کہا تھا کہ کتا جو بولے گا میں سمجھ کر بتا دوں گا کہ کتا کیا بول رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کتا بھونک رہا ہے، یہ کتا بولتا ہے کہ ہمارے ساتھ بادشاہ ہے، بادشاہ وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا سننے کے بعد ان تینوں چوروں نے کہا کہ شاید جو تمہارے کتے کی بولی سمجھنے کی جو قوت ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، تجھے اب شاید باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تو صرف 5 چور ہیں، یہاں پہ بادشاہ کہاں سے آیا؟ پھر ان کی باتوں کو وہ لوگ نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو پھر بادشاہ نے اپنے دربان کو اشارہ کیا تو وہ دربان پیچھے ہٹ گیا۔ بادشاہ ان لوگوں کو اندر لے گیا، پھر سارا مال، سارا خزانہ چوری کیا اور ایک جنگل میں لے جا کر اور اسے چھپا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب معاملہ شانت ہو جائے، جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے تو پھر اس خزانے کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ اور جب صبح تخت پر بادشاہ بیٹھا تو پہلا حکم یہ جاری کیا کہ ان 4 چوروں کو پکڑ کر لاؤ۔ جب 4 چور کو پکڑ کر لایا گیا بادشاہ کے سامنے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، ایک چور نے کہا، جس کی یہ خوبی تھی کہ جسے وہ رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہے وہ اسے دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کتا رات میں بھونک کر یہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، بلکہ سچ مچ بادشاہ ہمارے ساتھ تھا، کیونکہ یہ جو تخت پر بیٹھا بادشاہ ہے یہ کوئی چور نہیں تھا بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں تعاون کر رہا تھا ہمیں پکڑوانے کے لیے۔ اتنا کہنے کے بعد پھر ایک شخص کہتا ہے کہ حضور آپ نے بھی تو یہ خوبی بتائی تھی، آپ نے بھی اپنے اندر کی ایک
कमाल को बताया था कि अगर किसी को फांसी हो रही हो, मैं अपना सर हिला दूं तो उसकी फांसी टल जाती है, उसे फांसी से रिहा कर दिया जाता है। तो खुदा के वास्ते अपना सर हिला दीजिए ना की जानिब, ताकि हमारी फांसी टल जाए। बादशाह हारून रशीद उन लोगों को माफ़ कर देते हैं, फिर वो लोग तौबा करके और सच्चे पक्के मुसलमान हो जाते हैं। तो आज भी अगर कोई अल्लाह के सामने अपने आप को सजदा रेज कर दे, अल्लाह के सामने गिरियोजारी करे, माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की बख्शिश का तलबगार बने, तो यकीनन वो रब्बे जुल जलाल एक बादशाह से कहीं ज़्यादा लामहदूद उसकी रहमतें और बरकतें हैं, जो अपने गुनहगारों को बख्शने के लिए हर वक्त मुंतज़िर रहती हैं। तो कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम भी दुआएं करें, गिरियोजारी करें, अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगे। अल्लाह ताला हम सबों को समझने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया समझकर, सवाब जारिया समझकर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।